لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا۔ یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شہسوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے۔ مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں زہیب حسن اور میرے ساتھ ہیں نادیہ۔ آج بڑا عجیب و غریب دن ہے۔ آج کا دن مطلب کیا کہا جائے اس دن کے بارے میں؟ یوم عاشور ہے آج۔ حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، استقامت کے ساتھ حسین کھڑے ہوئے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، نانا سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہیں۔ اصحاب قربان ہو چکے، رفقا قربان ہو چکے، علی اکبر کے برچھی لگ چکی، علی اصغر کے تیر لگ چکا، عباس کے بازو کٹ چکے، حسین پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ حسین حق کی راہ میں اپنی جان قربان کر رہے ہیں اور اکیلے حسین ہیں اب میدان میں، اور حسین کی کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے، کوئی مونس و یاور نہیں ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، حل بن ناصر ینصرنا۔ حسین کی بہن زینب کھڑی ہوتی ہے، زینب حسین کو سوار کراتی ہے، حسین کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، اور جب ذوالفقار حیدری چلتی ہے تو پھر دنیا نے دیکھا کس طریقے سے لرزہ طاری ہوا، دشمنان کی صفوں میں لرزہ طاری ہوا۔ لیکن ندائے غیب آئی، عصر کا وقت ہے، ندائے غیب آتی ہے، اور یہ ندا آتی ہے کہ حسین بس تمہارا امتحان تمام ہو چکا، حسین اپنی تلوار نیام میں رکھ دو، حسین تمہاری قربانی قبول کی جا چکی۔ حسین اپنی تلوار نیام میں رکھتے ہیں، تیروں کی برسات ہوتی ہے، اور حسین کا لاشا زین و زمین کے درمیان ہے۔ اتنے تیر حسین کو لگے ہیں کہ حسین کا لاشا زمین پر نہیں ہے، تیروں پر معلق ہے حسین کا لاشا۔ اور اس کے بعد حسین کے اس مشن کو لے کر بڑھتی ہے زینب کوفہ کے دربار میں، شام کے دربار میں لے جایا جاتا ہے بیویوں کو۔ کیا بیان کیا جائے کربلا کی تاریخ؟ بس ہمیں سیکھنا ہے کربلا سے۔ کیا سیکھنا ہے؟ سیکھنا یہ ہے کہ نہ اب کبھی حق و باطل میں رابطہ ہوگا۔ حسین ابن علی درمیان سے گزرے ہیں، حق اور باطل کی تفریق حسین ہے۔ اگر حق کا راستہ اختیار کرنا ہے تو حسین کے راستے پر چلنا ہے، اگر باطل کا راستہ اختیار کرنا ہے تو یزید کے راستے پر چلنا ہے۔ تو یہی وہ تفریق ہے، دین کی بقا حسین ہے۔ تو یہ ہے فلسفہ۔ آج اسی لیے ہم یہاں پر موجود ہیں، یہی ذکر کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ جواد حسین عابدی صاحب۔ علامہ صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ آئے۔ ان کے ساتھ ساتھ علامہ سید کمیل موسوی صاحب، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ تشریف لائے۔ مفتی حامد محمود صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ اور ہمارے ساتھ مواقعان ہیں عبدالباسط سہروردی، بہت شکریہ آپ آئے۔ جی میرے خیال سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جواد بھائی، واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین کی قربانی پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام امت مسلمہ کو آج کے دن کی تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت تو وہ ایک ایسا عظیم سانحہ ہے کہ جو آپ کی ولادت کے وقت ہی خبر دے دیا گیا تھا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ واقعہ کربلا عام لوگوں کے لیے ایک حادثہ یا سانحہ ہو، لیکن کربلا کی تربیت اور کربلا کا یوں کہیے کہ کربلا اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں ایسے پروان چڑھی ہے، ایسے پہچانتے تھے اہل بیت کربلا کو جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے۔ یعنی بچپن سے وہاں پر جو ہے وہ اس کے لیے آمادگی اور دیگر معاملات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔
امام حسین کے مقصد کے حوالے سے آج ایک خوبصورت ہم نے یہ مجلس کا یہاں پہ انتظام کیا ہے. تجزیے کی سب کو اجازت ہے، گفتگو کی سب کو اجازت ہے، ہر آدمی کا اپنے تجزیہ رائے، لیکن جو خود سفر کر رہا ہے وہ بہتر بتا سکتا ہے کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، بجائے اس کے کہ میں تجزیہ کروں بیٹھ کر کے کیوں نکلے. میرا تجزیہ سوا جو خود نکل رہے ہیں وہ تجزیہ اپنا خود نکلنے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ تاریخ کی تقریباً کتابوں میں یہ فقرے موجود ہیں جو امام حسین نے وصیت چھوڑی ہے محمد حنفیہ کے نام، اپنے بھائی کے نام. اس میں وضاحت کے ساتھ فرمایا انی لم اخرج بطرا ولا شرا، میں حکومت پسندی اور میں فساد کی غرض سے نہیں نکل رہا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو صرف اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جو دین کو چھوڑ کر بے دینی کو دین کہا جا رہا ہے، نماز چھوڑنے کو دین کہا جا رہا ہے، شراب کو یہ کہہ کر حلال کیا جا رہا ہے کہ اگر شراب دین مصطفیٰ میں حرام ہے تو چلو عیسائی بن کے پی لیتے ہیں، عیسیٰ کی دین میں تو نعوذ باللہ حرام نہیں تھا. تو جب اس طرح سے اقدار اسلامی کو پامال کیا جا رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ جسے نبی منیت کی سند دے چکے تھے اسی کا نکلنا پھر بنتا تھا. تو فرمایا کہ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میں چاہتا ہوں لوگوں کو اچھائی کا حکم دوں، لوگوں کو برائی سے روکوں. وَأَنْ أُسِيرَ بِسِيرَةِ جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وَبِسِيرَةِ أَبِي علی ابن ابی طالب، میں اپنے نانا اور اپنے باپ کے نقوش قدم کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. جو میرے نانا پیغام لائے تھے، جس کے لیے میرے بابا نے محنتیں کی، میں اسے آگے پہنچانا چاہتا ہوں. اگلا جملہ بہت کام کا ہے، فرمایا فمن قبلنی بالحق فاللہ اولا بالحق، جو میری اس دعوت پہ لبیک کہے گا تو پھر اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ فرمائے. ومن رد علی ھذا، اور جس نے میری اس دعوت کو ٹھکرایا، جو میرے ساتھ نہیں چلا، اصبرو، تو میں صبر کروں گا، حتی یقضی اللہ بینہ و بینی و بین القوم بالحق وہو خیر الحاکمین، میں صبر کروں گا قیامت کے دن تک تاکہ اللہ میرے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے جنہوں نے میرے ساتھ جانے سے انکار کیا. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پیغام بہت آفاقی پیغام ہے. امام حسین کا آپ کی جو شخصیت کا دائرہ ہے وہ انسانیت کی حدود تک پھیلا ہوا ہے. آج اس وقت کربلا معلیٰ کے اندر دنیا کا ہر انسان موجود ہے. مسلمانوں کا تو اثاثہ ہے نا امام حسین، جن کا تعلق نہیں ہے اسلام سے، جن کا تعلق نہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے رسول اسلام کا، وہ بھی آج پہنچے ہوئے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اس کو جس نے اسلام کو بچانے کے لیے، انسانی اقدار کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کیا اور رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ اسلام جان بچانے کا نام ہے، جان لینے کا نام نہیں. بالکل کیا بات ہے. مرزا آپ جیسے علامہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ، اور یہ تو اٹ سیلف ان کا سفر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ہیں، مستورات ساتھ ہیں، کوئی ایسا زرہ بختر لے کے نہیں نکلے ہیں کہ تلواریں اور فوجی اور جمع کرنا. تو یہ تو اٹ سیلف یہ بات نظر آ رہی ہے نا کہ ان کا نکلنے کا مقصد جنگ نہیں تھا بالکل بھی. تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج کے اس خاص دن کے موقع پر آپ نے مجھے دعوت دی. آج کا دن یوم عاشور کا دن ہے اور 10 محرم الحرام، اور جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ امام حسین کی شہادت کے جو معاملات تھے وہ صحابہ کو ازبر تھے. حضور علیہ السلام نے بارہا موقع پر امام حسین کی شہادت کا ذکر بھی فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا یہ بیٹا دین کو زندہ بھی کرے گا. امام حسین بھی یہ بات جانتے تھے کہ ایک وقت ان پر ایسا آنا ہے، اور اس کے لیے وہ تیار بھی رہے. اگر آپ اس کے پچھلی کی تاریخ کے واقعات کو دیکھیں، جو امام حسن کے معاملات جو تھے خلافت کے حوالے سے، پھر اس کے بعد جو چیزیں چلتی رہیں، تو انہیں یہ بات معلوم تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انہیں یہ سلسلہ کرنا پڑے گا. اور امام حسین جو آپ نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ نکلے اور فیملی کے ساتھ نکلے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امام حسین کا جو اس وقت بھی نکلنے کا مقصد یہی تھا کہ اصلاح کی جائے، حکمرانوں کو آواز دی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ آپ کا رستہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ اقتدار کا نہیں تھا، مسئلہ اسلام کی بنیادی اساس و نظریات کا تھا کہ اس میں فرق آ رہا تھا، اور کسی نہ کسی نے اسلام کو زندہ کرنا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ زندگی قربانی مانگتی ہے، اور امام حسین نے اس وقت اپنی قربانی دی. نہ صرف اپنی قربانی دی بلکہ اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنے بھتیجوں کی قربانی دی، اپنے برادران کی قربانی، یعنی پورا خاندان. اگر آپ دیکھیں حضرت عباس
حضرت امام حسین کے صاحبزادگان، حضرت علی کے صاحبزادگان، یعنی پوری ایک نسل یعنی کہ اسلام پر قربان کر دی گئی۔ اور اس سے یہ واضح ہو گیا امام حسین کی جب فکر کی بات کریں نا، یہ فکر اتنی وسیع ہے کہ ہم اسے بیان ہی نہیں کر سکتے، جس میں یہ بات بتا دی کہ جب آپ پر حق پر نکلنے کا جب وقت آ جائے نا، پھر آپ نے کسی بھی مادیت کی کوئی توجیہ آپ پیش نہیں کر سکتے کہ ہم حق پہ نہیں نکلیں گے۔ سارے مادیت کے نظریات ایک طرف ہو جائیں گے، پھر آپ نے حق پر نکلنا ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو کتنی بڑی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور امام حسین نے میدان کربلا میں قربانی دے کر بما اپنے خاندان کے یہ ثابت کیا کہ جب نظریہ حق کے قیام کا وقت ہوگا تو آپ نے قائم رہنا ہے، قیام کرنا ہے، اور آپ نے قیام کیا اور نظریہ حق کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اور یہ بتا دیا امت مسلمہ کو قیامت تک۔ اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہم اس دن بیٹھ کر امام حسین کو یاد کریں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب آپ عدل کے قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے نا تو آپ کی قربانی رائے گاہ نہیں جاتی، اور وہ عدل قیامت تک قائم کر دیا امام حسین نے۔ یہ بتا دیا کہ عدل کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے، اسلام کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے، اور ہر اس شخص کے لیے اسلام کے نظریہ حیات کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اصل مقصود بھی یہی ہے امام حسین کی فکر کا، فلسفے کا، کہ اس میں قربانی کا تعلق بھی اسلام کے نظریہ حیات سے ہے۔ تو لہذا جب تک آپ اسلام کے لیے کھڑے ہوں گے نا، آپ حسین کے راستے پر حسین کے راستے جب تک آپ اسلام کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اسلام کے لیے کھڑے ہونے کے لیے ضروری ہے، امام حسین کے نظریے کو قائم رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اسلام کے نظریہ عدل پر کھڑے ہوں۔ مذہب کیوں آیا ہے؟ مذہب عدل کے لیے آیا ہے۔ جو مذہب عدل سے ہٹ جائے وہ پھر مذہب نہیں رہتا۔ یہ اسلام جو ہے، یہ اللہ نے اپنے بندوں کو کیوں بھیجا ہے؟ اس دنیا پر عدل کے قیام کے لیے بھیجا ہے۔ کوئی بھی نظریہ جب عدل کے نظام سے ہٹ جائے نا، وہ یزیدیت پر قائم ہے۔ امام حسین نے کیا فرمایا جب آپ کے پاس خلافت کا پیغام آیا نا، یہ خلافت تقوی پر ہوتی ہے اور عدل پر ہوتی ہے، دو چیزیں، یا تقوی اور عدل۔ جو حکمران، جو صاحب حکمران جو خلافت کا دعویٰ کر رہا ہے یا بیعت کا اقرار کر رہا ہے، اس میں تقوی ہونا ضروری ہے، یعنی وہ اس بات کا اہل ہونا چاہیے کہ وہ اس قابل ہے۔ اور جب یزید نے پیغام دیا، اور بیعت رضا کرانہ ہوتی ہے، بالجبر نہیں ہوتی ہے، یزید نے جب بیعت کا پیغام جب بھجوایا تو امام حسین، آپ اس وقت کے حالات کو دیکھیں نا، تاریخ جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے جی جی کہ ان پر جبر کا قیام ہو رہا تھا۔ جی جی آپ نے اس وقت کیا فرمایا؟ یہ الفاظ بڑے قیمتی ہیں، فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی رہتی دنیا تک یہ اصول دے یہ دیا، اس جملے اصول میں دے دیا۔ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی کیا مطلب؟ یہ دو کردار کی بات نہیں ہے، یہ دو نظریوں کی نظریات بات کی ہے۔ بات، بالکل۔ آپ نے خط لکیر کھینچ دی، اب یہ نظریوں کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ بالکل اب ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف حسین ہے، ایک طرف یزید ہے۔ تو حسین اب ہمیشہ یزید کے خلاف کھڑا ہوگا، بالکل جو بھی ظلم کے نظام کے خلاف کھڑا ہوگا وہ حسین کے رستے پر ہوگا، اور جو ظلم کے ساتھ کھڑا ہوگا تا قیام قیامت وہ یزید کے درجے میں، تو یزید کے ساتھ کھڑا ہونے کے لے گا۔ تو یہ ایک دو نظریے اب قائم ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ ہم حسینی ہیں، جی امت مسلمہ کی اکثریت حسینی ہے، اور حسین کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ اور کیا شان ہے اہل بیت اطہار کی کہ جنہوں نے اپنے نانا کے دین کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ تاریخ کائنات میں، ہسٹری آف کائنات کے اندر، جب سے نوع انسانی کی تاریخ ہے، ایسی بڑی قربانی قربانی نوع انسانی میں نہ کسی نے دی، نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکتا ہے۔ نہ نوع انسانی میں کربلا کا، امام حسین کا ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا، نہ آگے ہو سکتا ہے۔ شخصیت بڑی یہ وہ تھی تو منفرد بالکل واقعہ قربانی ہے بھی بڑی تھی، جو قیامت تک قائم رہے گا، اور اس کا چرچا اور تسلسل تا قرب قیامت انشاءاللہ رہے گا۔ امام حسین نوا خان عبد الباسط ہمارے ساتھ ہیں، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس وقت جلوس لوگ نکال رہے ہیں، شبیہ ذوالجناح امام حسین کی قربانی کو یاد کیا جا رہا ہے، نوحہ خوانی سینہ کوبی کی جا رہی ہے۔ تو عبد الباسط ہمیں کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے
زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ گیا بوقت فجر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ گیا بوقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا